پیارے بچوں، ایک مزیدار کہانی سنیں گے؟ چلے سنتے ہیں۔ اس کہانی کا عنوان ہے اس کے پیچھے کیا ہے۔ کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت خوبصورت سفید گھوڑا تھا۔ سب اس کی قسمت پر رشک کرتے تھے کہ وہ ایک خوبصورت گھوڑے کا مالک ہے۔ ایک دن بادشاہ کا آدمی اس کے گھوڑے کی شہرت سن کر اسے خریدنے آیا اور بہت اچھی قیمت لگائی۔ بوڑھے نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ گھوڑا میرے لیے ایک ساتھی کی طرح ہے اور کوئی شخص اپنا ساتھی بھلا کیسے بیچ سکتا ہے۔ ایک صبح بوڑھے نے اٹھ کر دیکھا تو گھوڑا استبل میں موجود نہیں تھا۔ سارے گاؤں میں شور مچ گیا کہ بوڑھے کا خوبصورت گھوڑا بھاگ گیا ہے۔ لوگ بوڑھے کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم ہرگز عقل مند آدمی نہیں ہو، بہتر ہوتا کہ اسے اچھی قیمت پر بیچ دیتے، ہمیں پتا تھا کہ یہ تو ایک دن ہو کر ہی رہے گا۔ کیسی بدقسمتی ہے۔ بچوں، بوڑھے نے کہا، تم لوگ نا بہت زیادہ اندازے لگا رہے ہو۔ گھوڑا میرا پرانا ساتھی ہے، اس کے جانے کا افسوس بھی ہے مجھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس میں بہتری کیا تھی۔ لوگ بوڑھے کو حیرت سے دیکھنے لگے، وہ اس کی باتوں کو سمجھ نہ سکے۔ 15 دن بعد نہ صرف ایک صبح بوڑھے کا گھوڑا واپس آ گیا، بلکہ اپنے ساتھ 12 مزید گھوڑوں کو بھی لے آیا۔ گاؤں کے لوگوں نے سنا تو بوڑھے کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، تم ٹھیک کہتے تھے، واقعی تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں تو اپنا گھوڑا بھی مل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ 12 اور گھوڑے بھی مل گئے۔ بوڑھا آدمی خوش ہو کر کہنے لگا، بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ میرا گھوڑا 12 گھوڑوں کے ساتھ واپس آ گیا، لیکن تم لوگ بڑے جلد باز ہو، خوش قسمتی اور بدقسمتی کے فیصلے فوراً دے دیتے ہو۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ دیکھو وقت کیا دکھاتا ہے۔ اس بار لوگ اور بھی حیران ہوئے کہ بوڑھے آدمی کو اپنے جذبات پر کس قدر قابو ہے، نہ نقصان پر دل چھوڑتا ہے، نہ خوشی کے موقع پر آپے سے باہر ہوا جاتا ہے، بلکہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت تلاش کرتا ہے۔ بھائی بچوں، اس بوڑھے آدمی کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اب گھوڑوں کی دیکھ بھال میں لگ گیا۔ ایک روز ایک گھوڑے کو سدھاتے ہوئے وہ گھوڑے سے گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگ پھر بوڑھے کے گرد جمع ہوئے اور افسوس کرنے لگے، ہائے ہائے، تمہارا ایک ہی تو بیٹا ہے، وہی تمہارا مددگار بھی تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب تمہارا گزارا کیسے ہوگا؟ یہ سب مصیبت نا گھوڑوں کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ گھوڑے تمہاری بدقسمتی کا باعث بن گئے ہیں، تمہاری دنیا اندھیر ہو گئی اور بڑھاپے کا سہارا خود معذور ہو گیا۔ اب کی بار بچوں، بوڑھا افسردہ تو تھا، لیکن زبان سے کچھ بھی کہنے کے بجائے اس نے یہ آیت پڑھ دی، ممکن ہے کہ تم ایک چیز سے نفرت کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ چپ چاپ گھر چلے گئے۔ انہیں بوڑھے کے رویے سے الجھن ہو رہی تھی، بھلا وہ قسمت کو کوستا کیوں نہیں اور اپنے جوان بیٹے کی معذوری پر شکوہ کیوں نہیں کرتا؟ بچوں، کچھ ہفتوں بعد ملک میں جنگ چھڑ گئی۔ حکومت کی طرف سے نوجوان لڑکوں کو فوج میں زبردستی بھرتی کیا گیا۔ بادشاہ کے آدمی بوڑھے کے گاؤں کے سارے نوجوانوں کو پکڑ کر لے گئے، صرف بوڑھے آدمی کے بیٹے کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ معذور تھا۔
پورے گاؤں میں اداسی اور پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کا ملک ہار رہا تھا اور بھاری جانی نقصان ہونے کی وجہ سے خدشہ تھا کہ ان کے بیٹے شاید کبھی واپس نہ آ سکیں۔ اب لوگ ایک بار پھر بوڑھے سے کہنے لگے، تم خوش قسمت ہو بھائی، تمہارا بیٹا معذور ہے تو کیا ہوا، کم از کم تمہارے پاس تو ہے۔ ہمیں دیکھو، ہمارے بیٹے تو شاید ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئے۔ اب تو بوڑھا سر پکڑ کر رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ بے شک انسان بڑا جلد باز ہے، اپنے رب کی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے اور چھوٹے چھوٹے واقعات سے بڑے بڑے نتیجے نکال لیتا ہے۔ وہ بہت گمان کرتا ہے اور پھر جلد بازی میں فیصلہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اسے نہیں سمجھ پاتے۔